اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کے آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور آپ پہ شک کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جو مذاق اڑاتے تھے، تو پہلے بھی مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑانا نعوذ باللہ وہ اللہ کی گستاخی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہیں سیروا فی الارض، زمین میں چلیں پھریں۔ مکہ والے خاص طور پہ جن راستوں سے چل کے شام میں اور یمن میں تجارت کرتے تھے، ان کے راستے میں وہ بستیاں آتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اپنی نافرمانی اور اپنے انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے۔ سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، دیکھو، ثم انظروا، تم ضرور دیکھو گے، پھر تم دیکھو گے اس چلتے ہوئے۔ اب انسان کا دیکھنا ہوتا ہے ایک سرسری نظر سے، اللہ فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھو، اپنی بصیرت سے دیکھو، تم ضرور دیکھو گے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو جھٹلانے والے تھے، اللہ کی توحید کو جھٹلانے والے، انبیاء کی تعلیم کو جھٹلانے والے، انبیاء کی رسالت کو جھٹلانے والے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والوں کا انجام تمہیں جا بجا ملے گا۔ ان کے مسکن تو تمہیں ملیں گے، ان کے آثار تو ملیں گے، آثار قدیمہ تو ملیں گے، لیکن وہ نیست و نابود ہو گئے۔ یہ اللہ کے نافرمانوں کی بات ہے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہنستے بستے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھتے ہیں، ان کو زندگیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، ذرا بتاؤ تو صحیح کون مالک ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھیں، انہیں بتائیں کہ کون ہے مالک ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اس پوری کائنات کا مالک کون ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ ہی ان کو جواب دیں، قل اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں، صرف اللہ، سب کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جو چیز چاہے خلق کرے، جو چیز چاہے ختم کرے، جس کے ذمے جو کام لگائے، سب کا مالک میرے اللہ ہے۔ خطب علی نفسہ الرحمہ، یہ وہ بات ہے جو قرآن میں آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی صورت میں بھی پڑھیں گے، پھر بھی آئے گی، جو انسان کو، ایمان والے کو ایک حوصلہ دیتی ہے۔ ورنہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی عظمت والی اور بلند ذات ہے، اس کی شان کے مطابق انسان کوئی عمل کر سکے، انسان کے لیے ممکن نہیں، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ اور پھر آج تو ہماری مصروفیات ہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اللہ خود فرما رہے ہیں، کتبہ، لکھ دی ہے ہم نے، لازم کر لی ہے، اپنے لیے واجب اور فرض کر لیا۔ خود اللہ تو خود کر سکتے ہیں نا، ہمیں تو حکم ملتا ہے کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم نے اس حکم کو بجا لانا ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں، کتب علی نفسہ، ہم نے اپنے لیے لکھ لیا ہے، الرحمہ، رحمت کو، اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگر اللہ کی یہ رحمت لازم نہ ہوتی تو اس دنیا میں جو انسان اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ ملتا، نہ وہ اس کے حقدار ہیں۔ لیکن یہ کس لیے مل رہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے، انبیاء جو آئے ہیں ان کی تعلیم پہ جو چل رہے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کو بھی دے رہے ہیں، ان پہ بھی رحم فرما رہے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی اس کی نہیں مانتے، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ اے قرآن پڑھنے والوں کو سوچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی 100 رحمتیں ہیں، یعنی اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اس دنیا میں صرف ایک رحمت کو اتارا ہے جو آپ کے ہمارے سب کے دلوں میں، پوری مخلوق چرند پرند حشرات الارض سب کے دلوں میں ڈال دی۔ آپ اس محبت کا اندازہ کریں جو ایک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، رحمان یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ نے انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں تقسیم کی ہے، اور یہ محبت آج اولاد کے دل میں بھی ہے، ماں باپ کے دل میں بھی ہے، بہن بھائیوں کے دل میں بھی ہے، اور یہ محبت ان درندوں کے دل میں بھی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ جو سب کے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ محبت ایک عام جو جانور ہے اس کے دل میں بھی ہے۔ تو یہ اتنی محبت، زبردست محبت ہے اللہ کی، جو 100واں حصہ اللہ نے اس کائنات میں اپنے ان مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، اور باقی 99 میرے رب کے پاس ہیں، اور وہ 99 اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کون سی صفت ہے؟ الرحیم، جو صرف ان لوگوں کو فائدہ دے گی بروز قیامت جو دنیا میں اللہ پہ ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، اور پھر اس کے مطابق ایمان اور اعمال صالح پہ انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، زندگیاں گزاری۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ حاوی کر لیا ہے، یعنی میری رحمت پاری ہے اور غضب کو میں نے نیچے کر لیا اپنی مرضی سے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بالکل بات کلیئر ہونی چاہیے کہ رب اپنی مرضی سے کرتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش پہ لکھ لیا، یہ لکھا ہوا ہے، تبھی تو دنیا میں انسان زندہ ہے، ورنہ ہمارے تو اتنے گناہ ہے کہ ہم تو قدم قدم پہ پکڑے جائیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے انسان رحمت تو لازم کی ہے، لیکن اس رحمت کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ اعمال صالح کرنے والوں کو ان کے مطابق ان کو جزا دی جائے، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہے اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے۔ تو ایک انسان دوسرے انسان پہ زیادتی کرتا ہے، دنیا میں تو بہت دفعہ ممکن ہی نہیں ہوتا ان زیادتیوں کا بدلہ لینے کا، یا بعض دفعہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے وہ نہیں لے سکتے، تو وہ میرے اللہ کی رحمت اس کو کہتی ہے، اس کو قیامت والے دن وہ بدلہ دلوائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ضرور بر ضرور لازماً ہم تم سب کو جمع کریں گے، پہلے انسان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا جو آخری انسان پیدا ہوگا اس تک پوری کی پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ لازماً جمع کریں گے قیامت والے دن، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ آ کے رہے گا، اس نے لازماً آنا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ خسارہ پانے والے ہو گئے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، یعنی وہ کون سے لوگ؟ جو آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، اس قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں، انہوں نے خسارہ کر لیا انفسہم، اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ دنیا میں کسی چیز کو اپنی بصیرت سے دیکھنے والے اور اپنی بصیرت سے اس پہ عمل کرنے والے سوچ ان کی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خسارے والے ہیں، ان کا دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کے، ان کی توجہ ہی نہیں ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو غور تو کر، اے قرآن پڑھنے والے تو غور تو کر کہ جو مخلوق اور رات اور دن میں بستی ہے، یعنی ساری کی ساری کائنات پہ رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، تو اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں جہاں پہ رات اور دن آتے ہیں، اس کو غور تو کر، تو اس بستی میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کا مالک وہی ہے جو ذات السمیع سب کچھ سننے والی ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی انسان خود کہتا ہے کہ اس نے 20 لاکھ جاندار دنیا میں دیکھے ہیں، یعنی ڈسکور ہوئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان 20 لاکھ کی سب کی بولی الگ ہے، انسانوں میں دیکھیں بولیاں الگ ہیں،
اللہ سب کی سنتا ہے، جانوروں کی الگ ہیں، حشرات الارض کی الگ ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، سب کی تکلیفیں دور کرتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے، اور سارے فرشتے اس کی وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، اور علم، اس کا علم اس پورے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرے رب کا علم سب کے علم پہ حاوی ہے، اس علم کے خزانوں پہ سے میرا اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، انبیاء میں سے بھی، انسانوں میں سے، علماء میں سے بھی۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، اللہ کہہ رہے اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو، غیر اللہ کو، اتخذو، میں بنوں، ولین، اپنا دوست۔ کیا تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ اس اللہ کو چھوڑ کے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو دن اور رات جہاں پہ ہوتی ہے جتنی مخلوق ہے اس کا خالق، مالک اور مدبر، ہر چیز کا خیال رکھنے والا میرا اللہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کسی اپنی امیدوں کا مرکز بناؤں، میں کسی کو اپنا مددگار سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، میں تو جو پیدا کرنے والا زمین کا اور آسمان کا، جب کچھ بھی نہیں تھا، زیرو سے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کوئی نقشہ، کوئی چیز موجود نہیں تھی، کوئی میٹیریل موجود نہیں تو اس سے پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کا مددگار اور کسی اور کی مدد لوں اور کسی اور کو پکاروں اور کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز بناؤں؟ نہیں، میری امیدوں کا مرکز میرا اللہ ہے، جو زمین آسمان کا مالک بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور قیامت تک ان کے انتظام کرنے والا بھی ہے۔ ہو و یطعم ولا یطعم، میرا اللہ تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، اپنی ساری مخلوق کو، جو 20 لاکھ ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا تو حساب ہی نہیں، سمندروں میں، جنگلوں میں، دنیا میں، سب کو کھلاتا ہے میرے اللہ، اپنی ساری مخلوق کو، پرند چرند سب کو، اور وہ خود کچھ نہیں کھاتا، اسے حاجت ہی نہیں ہے کھانے کی، وہ کھلانے والا ہے۔ پیچھے یاد کریں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی اماں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تو کھانا کھانے والے ہیں۔ کھانا کھانے والی تو بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، انسان کو کھانے کا بندوبست کرنا، پھر کھانا، پھر اس کو ہضم کرنا، پھر آگے اس کے لوازمات جتنے ہیں ان سب کو پورا کرنا۔ میرے اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ تو کھلانے والا ہے، کھاتا کچھ نہیں۔ تو کیا ہے، رازق کون ہوا؟ صرف اور صرف میرا اللہ۔ اگر رزق چاہیے، رزق مانگنا ہے، اس میں اضافہ مانگنا ہے تو صرف میرے اللہ سے مانگو۔ مخلوق تو کھانے والی ہے، جو خود کھانے والا ہے، خود محتاج ہے، خود ضرورت مند ہے، اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے کیا لے گا؟ ملے گا کیا؟ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں ملے گا بھی تو عزت سے ملے گا، نہیں بھی ملے گا تو اس کے بدلے میں بہت بہترین چیز ہوگی، جو ہم نہ ملنا کہتے ہیں۔ اللہ تو بغیر مانگے بھی دے رہا ہے۔ انی امرت ان اکون اول من اسلم، بے شک مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا اپنے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، ان اکون اولا، کہ میں ہوں پہلا، ہو جاؤں میں پہلا، من اسلم، مسلمان، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہی سب سے پہلے امت میں نبی ہیں، وہ سب سے پہلے خود مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کی توحید پہ یقین کرتے ہیں، اور اپنی رسالت کی خود گواہی دیتے ہیں۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو وہ خود پہلے گواہ ہوتے ہیں، خود پہلے مسلمان ہوتے ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو حکم دیا ہے کہ کبھی بھی شرک نہ کرنا، شرک والوں میں نہ ہونا۔ شرک اور اسلام دو متضاد چیزیں، یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر شرک ہوگا تو وہاں پہ اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں پہ اسلام ہوگا، توحید کامل ہوگی، انبیاء کی تعلیم ہوگی، وہاں پہ شرک نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسلام دین علم ہے، شرک اندھیرا ہے، جہالت ہے، یہ روشنی ہے، وہ اندھیرا ہے شرک۔ تو نبی کبھی بھی شرک پہ نہیں ہو سکتے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے انبیاء ہی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے آگے امت ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔